اهدنا الصراط المستقيم. دنیا کی کامیابی بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن دنیا کی کامیابی اس لیے مختصر ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور آخرت کی کامیابی اس لیے پائیدار اور یقینی اور مضبوط اور پختہ اور لمبی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دنیاوی معاملات بے شک کرنے چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس ہمیشہ والی زندگی کی جو کامیابی کی اصول ہے نا، ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصولوں پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر ہے، جمعے کا اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے کامیاب انسانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ساتھ یہ وجہ بھی بیان فرمائیے کہ وہ کیوں اس کامیابی کے ساتھ امتناع ہوئے۔ اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی کامیابی تو تیری قیامت میں ہوگی، اور ہمیشہ کی ناکامی بھی تیری قیامت میں ہوگی۔ چونکہ آج ناکامی والا موضوع ہے، کامیابی کی بات کرتے ہیں۔ محشر کا دن لگا ہوا ہے اور سورج سر پہ ہے، زمین تانبے کی ہے، اور انسان بھنے جا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پیاسیں جب لگے گی اور زبانیں الگ باہر نکلیں گی، کلیجے الگ کو آئیں گے، الگ خشک ہو جائیں گے، انہیں حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اور جب نامہ اعمال کی تقسیم کا وقت آئے گا ان کو دائیں ہاتھ میں دے کر کامیابی کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، اور جنتی لباس پہنا کر عزت کے ساتھ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جنت کے فرشتوں کے پروٹوکول میں انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جنت کی نعمتوں کو اگر بیان کیا جائے وہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، کیا کچھ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں یوں بیان کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ کیسی کامیاب جگہ ہے، فرمایا تمہیں کیا ملے گا؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوگی۔ اب چاہت تو بندہ سوچتے نا پتہ نہیں کیا سے کیا پیدا ہو جائے، لیکن بندہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس میرے بندے نے دنیا کی زندگی میں اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دیا، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اللہ کریم فرماؤں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے پیارے بندے، دنیا کی زندگی تو نے میری چاہت کے مطابق گزاری ہے، اب تیرے دل میں جو آئے وہ میں اللہ پورا کر دوں گا۔ تیری چاہت کو میں اللہ کریم پورا کر دوں گا۔ یا اللہ کیسے پورا کرے گا اور کیوں پورا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، ارے چاہت کیوں نہ پورا کروں، وہ سارے مہمان ہوں گے اور میں اللہ ان کا میزبان ہوں گا۔ جب جنت کے اندر وہ جا رہے ہوں گے تو جنت کے فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کے سلام ہو تم پر، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے راحت والی زندگی جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں نہ کوئی جھگڑے کی بات، نہ کوئی فضول
بات، نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کوئی کذب کی اور جھوٹ کی بات ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام ہوں گے. کبھی جنت کے فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، کہیں جنت کے غلمان اور کہیں جنت کے حور و غلمان ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے، اور کہیں جنتی آپس کے اندر خوش گپیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے. اور کبھی کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم. جب سارے سلام وصول کر لیں گے پھر رب العالمین کے اپنے سلام ان کو آ جائیں گے. اس سے بڑی کامیابی کا اور کیا ماحول ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. فرمایا ان کے خادم جنت کے اندر موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت خدام ہوں گے جو پیالے لے کر ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے. کوئی جنتیوں کو پلا رہے ہوں گے، جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، وہ جنتی ان کو پیالے پلا رہے ہوں گے اور ایک عجیب دور چل رہا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورۃ الطور کے اندر فرمایا یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. بڑے پیار محبت کے ساتھ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں چپٹ چپٹ کر پیالے پی رہے ہوں گے. وکاسن دہاقا، پیالے چھلک رہے ہوں گے، جنتی پی رہے ہوں گے. جب اہل جنت کے خدام کے ہاتھوں پیالے پی چکیں گے اللہ کریم فرمائیں گے ہٹ جاؤ. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری. ہٹ جاؤ جنت کے خداموں، ہٹ جاؤ جنت کے فرشتوں، میں اللہ خود ان کو پیالہ پلانا چاہتا ہوں. عجیب نظارے ہوں گے، کیا عجیب جنت کے لطف ہوں گے. یہ تو میں نے صرف تھوڑا سا اشارہ کیا، موضوع اگلا ہے. اتنی عظیم جنت اور اتنی عظیم کامیابی، کیا اصول ہے اس کو حاصل کرنے کے، کیا ضابطے اور کیا طریقہ ہے اس جنت کے اندر جانے کا؟ یا اللہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں ایک بات بتائیں. یا اللہ کون سی بات؟ تو میں جب اہل جنت کے سارے جنت کی نعمتیں حاصل کر چکیں گے پھر وہ آپس کے اندر بیٹھے وہاں قبل بعضهم علی بعض یتساءلون. اہل جنت آپس میں بیٹھے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، گپ شپ کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یارو وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے. نمازوں کی وجہ سے آئے، روزے کی وجہ سے آئے، حج کی وجہ سے آئے، زکوٰۃ کی وجہ سے آئے، صدقے کی وجہ سے آئے، جہاد کی وجہ سے آئے اور دیگر ہم نے نیکی کے کام کیے. یارو کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت کے اندر لے کر آیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت جنتی جس بات پر اتفاق کریں گے وہ بات میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں اہل جنت آپس کے اندر گفتگو کرنے کے بعد کہیں گے یار باقی ساری باتیں تو رہنے دیجیے، دو اعمال ایسے ہیں، دو کام دنیا میں ایسے کیے جن دو کاموں کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی. اچھا کون سے کام؟ فرمایا قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. سورۃ الطور 27واں پارہ. اہل جنت کہیں گے یار دو کام ایسے تھے. پہلا کام جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے دنیا میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی. جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، انسان خود بخود برائیوں سے بچتا ہے. کَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ان دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا. ایک آدمی نے کہا یا رسول کا پیسہ لے لے، میں ڈر گیا. نہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، کل رب کے سامنے حساب دینا ہے. ایک غریب ناتواں کمزور میرا ماتحت تھا، اس پہ ظلم کرنے کا دل چاہا لیکن ڈر گیا کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. رشوت کا پیسہ آیا، نہیں لیا، ڈر گیا کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. حرام خوری یا حرام کاری کا موقع آ گیا، ڈر گیا نہیں کل اللہ کے سامنے جانا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس بندے کے دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، موقع بھی مل گیا گناہ کا، کر بھی سکتا تھا، روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا بظاہر، لیکن دل کے اندر خیال ہے نہیں یار کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کہیں گے وہ جو دنیا کے اندر گناہ کا موقع پانے کے باوجود ہم نے گناہ نہیں کیا تھا نا، اللہ سے ڈر گئے تھے نا، اسی موقع کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے گناہ پچھلے معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، میں بھی آپ بھی سارے، کہیں ایسا موقع ہے ہمارے پاس کہ گناہ کا بالکل موقع تھا، کر سکتے تھے لیکن رک گئے. اگر رک گیا تو سمجھو بس ہم اس جنت والے راہ پہ چل رہے ہیں. اللہ ہمیں ایسا عمل نصیب فرمائے. کئی ایسے موقع آتے ہیں، بے شمار ایسے موقع آتے ہیں، صبح و شام آتے ہیں کہ سامنے کام آ گیا، دل کرتا ہے کر لوں، خواہش ہے کر لوں، نفس ابھار رہا ہے کرنے کو، لیکن رک جائے بتا ہے نہیں یار کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک بادشاہ نے قسم کھائی، وہی ہوں کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بات بھی تو جلتی ہے یا جانبی ہے، ایسی ایسی باتوں پہ اس نے کہا بھائی تو جنتی نہیں ہے، گپ کے طور پہ کہا تو جنمی ہے. بیوی نے کہا کیونکہ بندہ جتنا اللہ کا ولی ہو بیوی کہتی تو جنمی ہے، قسمت والی کوئی ہو جو مانتی ہے ورنہ نہیں مانتی. ایک اللہ کے ولی بڑے دیکھ تھے، بیوی کہتی تھی ولی ہوتا ہے تو ہوا میں اڑتا، تو کیسا ولی ہے، چل کے آتا ہے روزانہ گھر. اس نے رو کے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ ایک دن مجھے بھی اڑا دے، تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. وہ اٹھ پڑا، گھر کے اوپر سے گزرا، شام کا وقت گیا کہ آج بڑی عزت ہوگی گھر میں، محترمہ اور زیادہ گرم تھی. اس نے کہا اللہ کی بندی آج تو میں اڑتا ہو گیا. کہنے لگی تو کدھر تھا؟ میں نے ایک ولی دیکھا اڑتا ہوگا. نہیں میں ہی تھا اللہ کی قسم میں تھا، اللہ کی قسم میں ہی تھا. اچھا چکتا ہے وہ کوئی ڈنگا ڈنگا اڑتا ہے، صحیح نہیں اڑ رہا ہے، ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے اڑ رہا تھا. بیوی کیسے مانتی ہے؟ بیوی نے کہا بادشاہ سلامت تو جنتی نہیں، تو جہنمی ہے. وہ نے کہا میں جنتی ہوں انشاءاللہ، اگر میں جنتی نہ ہوا نا تجھے طلاق. جوش میں آگے آگے سے تجھے کیا اب کہہ تو بیٹھا لیکن طلاق اور ایسی بات ہے منہ سے نکل جائے تو ہو گئی. اب پریشان ہو گیا طلاق ہو جائے گی. علماء سے مسئلے پوچھے کیونکہ طلاق کے بعد علماء یاد آتے ہیں، مولویوں کا کام یہی ہے یا نکاح پڑھائیں یا طلاق کا مسئلہ بتائیں یا کوئی مر جائے جنازہ پڑھائیں، بس. اس کے علاوہ مولوی سے مسئلہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں، تو کیڑا پتہ استاد جی اس کے اپنا گھر بہو. یہ موقع ہیں جہاں مولوی یاد آتے ہیں. تو طلاق کے بعد سے مولوی یاد آئے، مسائل پوچھے گئے، ہر ایک نے اپنی رائے دی. لیکن وقت کے عظیم عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا مجھے بادشاہ سے الگ بات کر رہے تو پھر مسئلہ بتاؤ. بادشاہ سے ملے کہ بادشاہ صاحب یہ بتاؤ، یہ ہماری اور اللہ کی بات ہے، راز کی بات ہے، لیکن مجھے سب چونکہ مسئلہ بتانا ہے، یہ بتاؤ کہیں ایسا موقع کہ تم بالکل گناہ کے قریب پہنچ گئے ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو اور تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکے ہو، کوئی ایسا دن کبھی آپ کو پتا ہو، کوئی ذہن میں ہے؟ بادشاہ نے کہا بالکل یہ ایسا موقع ہوا. میں ایک دفعہ برائی کے ارادے کے ساتھ اپنے ایک کنیز کے ساتھ کمرے میں پہنچ گیا تھا، لیکن پھر اس کی معصومیت میرے سامنے آئی اور پھر میں نے دیکھا یار اللہ ناراض ہوگا تو محض اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا پھر کوئی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے رب سے ڈر کے اپنے نفس کی خواہش کو دبا لیا نا بس وہ جنتی ہے، پکا اس میں کوئی شک نہیں. بات سمجھ نہیں؟ تو ایسے موقع جنت میں جانے کا پہلا کام کہ ایسا موقع آیا، گناہ سامنے آ گیا، روکنے والا کوئی نہیں تھا، پھر جو رک گیا وہ بندہ ایک جنتی ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اہل جنت کیا کہیں گے؟ انا كنا من قبل فی اہلنا مشفقین. وہ جو دنیا کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا، گناہوں کے موقع ضائع کر دیتے تھے، دل چاہتا تھا یہ گناہ کر لیں، نفس ابھارتا تھا یہ کام کرنے کا، موقع بھی ہوتا تھا کہیں حرام خوری سامنے آ گئی، کہیں حرام کاری سامنے آ گئی، لیکن نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ
فرشتوں کی مار پیٹ ہو رہی ہے جہنم کے اندر. اللہ فرماتے ہیں یصب علیہم من فوقہم حمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. ادھر فرشتوں کے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں, کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے. آج ہمیں اللہ نے جنت کی نعمتوں اور سایوں میں کیوں بٹھایا؟ وہ جو دنیا کے اندر گناہ کا موقع سامنے آ جاتا تھا, اللہ کا ڈر دل میں بٹھا کر اس گناہ سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. قدم روک لیتے تھے, زبان روک لیتے تھے, ہاتھ روک لیتے تھے, اور موقع کے وقت روک لینا یہ ہمیں جنت کے اندر لے کر آیا ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا دن ہے, تیاری کی ہے, صاف لباس پہنا ہے, خادمہ پانی پیش کرنے لگی وضو کے لیے, لوٹا ہاتھ سے گر گیا, سارا کیچڑ بن کے حضرت کے کپڑوں پہ پڑ گیا. جو ہی فوراً غصہ آیا, فطرت کا تقاضا تھا, آنا بھی چاہیے تھا, جو ہی غصہ آیا خادمہ نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ, مومن تو غصے کو پی جایا کرتے ہیں. حضرت نے ادھر ہی اپنی زبان کو روک لیا, جو کچھ کہنے والے تھے نہ کہا, تھپڑ مارنے والے تھے ہاتھ روک لیا, غصہ دبا لیا, غصہ روک لیا, لیکن اندر اندر سے غصہ موجود تھا. چپ کر گئے. آگے خاتمہ بول کر کہنے لگی والعافین عن الناس, صرف غصے کو دباتے نہیں مومن, وہ دل و جان سے معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. حضرت مسکرا پڑے اور کہنے لگے جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, وہ الٹا نیکی کر کے احسان کر کے اللہ کے محبوب بھی بن جایا کرتے ہیں. اگر مسکرا کے فرمانے لگے جا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. یہ ہے موقع آیا, غصہ بھی آیا, اپنے آپ کو دبا لیا, اللہ کا امر سامنے آ گیا. چاہے جتنا بندے کو جوش کیوں نہ ہو, جتنا بندے کو غصہ کیوں نہ ہو, جو کچھ کرنا کیوں نہ چاہتا ہو, اللہ کا امر سامنے آیا, بندہ رک گیا. یہ کام بندے کو جنت کے اندر لے جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عمر زمین کانپتی ہوئی پہ دھرا مارے, اللہ کانپتی ہوئی زمین کو روک دے, زلزلہ تھم جائے, کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اتنی شان والا نبی, اتنے مقام والا نبی, عمر کے نام سے کیسوں کسرا اپنے ایوانوں کے اندر کانپتے تھے, کفر کے نام پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. وہ عمر کھڑا ہوا ہے, منبر پہ کھڑا ہوا ہے, لوگ سامنے موجود ہیں. عمر کہنے لگے سنو بھائی, ایک قانون میں بیان کرنے لگا ہوں, وقت کا امیر المومنین ہے, اس کا قانون اس وقت کے حکومت کا گویا کہ لا اور قانون سمجھا جاتا تھا. قانون پڑھ کے سنانے لگے ہیں, لوگ سامنے بیٹھے ہوئی ہیں, اور عمر جب بولتا تھا کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی آگے آواز نکالنے کی, کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی عمر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی. عمر نے کہا لوگوں سنو, میں قانون بیان کرنے والا ہوں. جی سناؤ جی امیر المومنین, کون سا قانون؟ ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں, ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے, کیوں نہیں قانون مانیں گے؟ عمر نے کہا سنو, جب نکاح پڑھاتے ہو حق مار تم زیادہ مقرر کر دیتے ہو اور پھر ادا نہیں کرتے, اور یہ مسئلہ آج بھی ہے, حق مار نمود و نمائش کے لیے لاکھ لکھ دیا جائے, پھر ادا نہیں کیا جاتا. حالانکہ حق مار خالص عورت کا حق ہے اور اس کو دینا فرض اور لازم ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کو مار دو اور خوشی کے ساتھ دو. پھر کبھی بیوی کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دے, شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. کل یہی مار تم نے خود مقرر کروایا اور قبول کیا, اسی کے ساتھ اب اس کی منت کرے مجھے معاف نہیں, معاف کروانا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اللہ فرماتا ہوں تم خوشی کے ساتھ دے دو. ہاں اگر وہ معاف کر دے خود تو نے دینے کے بعد مجھے واپس کر دیں, فَإِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, خوشی کے ساتھ دل سے وہ واپس کر دے پھر ٹھیک ہے. لیکن تم پہلے منتیں کر رہا جی میرے محترمہ مجھے مہر معاف کرو, بھائی تم مہر نہیں دے سکتا تھا تو دیکھا کیا کیا تم نے, صبر کر لے, اتنا مہر مقرر کر. اس وقت کہتا نا میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں, اتنا مہر مقرر کر جتنا ادا کر سکتا ہے, اور پھر ادا کرنا لازم ہے. خیر عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ, لوگ مہر مقرر کرتے ہیں زیادہ اور پھر ادا
نہیں کرتے. میں اب قانون یہ بنا رہا ہوں, سننا ذرا, میں اب قانون یہ سنا رہا ہوں, آج کے بعد کسی نے زیادہ مال مقرر نہیں کرنا. بس 10 درہم مال ہو, اس سے زیادہ مال مقرر. اگر کسی نے مال مقرر کیا تو اس سے مال وہ اضافی لے لیا جائے گا اور بیت المال میں, سرکاری خزانے میں شامل کر دیا جائے گا. یہ قانون سنو, آج کے بعد یہ قانون ہے, اس پر عمل ہوگا. ایک عورت پیچھے مجمع میں کھڑی تھی, بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی, کہنے لگے امیر المومنین, نہ تو یہ قانون ہم سنتے ہیں اور نہ یہ قانون ہم مانتے ہیں. نہ یہ قانون ہم سنتے ہیں اور نہ یہ قانون ہم مانتے ہیں. کہا کیوں؟ میں امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث اور آپ کا جانشین, اور تم کیوں نہیں میرے قانون بنائے ہوئے کو مانتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں مانتے امیر المومنین, سورۃ النساء میں اللہ کیا فرماتے ہیں, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے حق مہر کے طور پر بیوی کو بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہو, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اس سے کوئی لینے کی اجازت نہیں. اللہ تو خزانے کی بات کرتے, آپ 10 درہم سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کون سا قانون ہے؟ عمر مسکرا پڑے اور کہنے لگے سنو بھائی, میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں. میں اپنا قانون, بولو میں اپنا قانون. بندہ بیٹھا ہو کرسی پہ اور ایک عام عورت غریب سی وہ اللہ تعالیٰ کا قانون سنائے اور پھر بندہ اپنی پوزیشن کا خیال نہ کرے, تو کون ہے مجھے بتانے والی, تو کون ہے مجھے سمجھانے والا. نہیں, جب سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ کا عمل یہ ہے, بس رک گئے ادھر ہی. کہا میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں, میں تو اس لیے قانون مقرر کر رہا تھا کہ لوگ ادا نہیں کرتے. اچھا میں قانون واپس لیتا ہوں, کوئی قانون نہیں, جتنا مرضی مقرر کرو, گزارش ایک ضرور کرتا ہوں, اتنا مقرر کرو جتنا ادا کیا کرو. مقصد میرا صرف یہ تھا کہ مقرر اتنا ہو تاکہ لوگ ادا بھی کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, موقع آ گیا ایک کام کرنے کا, بندہ کرنے لگا تھا, سامنے جناب روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن صرف اس وجہ سے رک گیا کہ اللہ کا عمل ہے. صرف اس وجہ سے رکے کہ کس کا عمل ہے؟ اللہ کا عمل ہے. اللہ کے پاس گیا, یہ بندہ سیدھا جنت میں گیا انشاءاللہ. ایک عمل یہ, دوسرا انشاءاللہ جو بیان کر کے وقت پورا ہو گیا. بس اس میں ایک آخری بات یہ عرض کروں, ہم پھر اپنی زندگی میں نگاہ دوڑا, ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں نا کہ بیان ہو جائے اور آخر میں تشکیل نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی یہ بیان تو ہم نے سن لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا عمل سامنے آ جائے اور بندے کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کام کرنا ہے, جو رک گیا وہ انشاءاللہ جنت ہے انشاءاللہ. اب ہم نے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اندر یہ جھانکنا ہے, میں بھی انشاءاللہ, آپ سارے بھی انشاءاللہ اس بات پہ تاکہ عمل کریں. ہم جب ابھی مسجد سے باہر نکل کے جائیں گے, سوچیں گے میں نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق کیے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کون کون سے ایسے کام کیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے, اگر ایسے کیے تو ان پہ کم از کم توبہ تو کر سکتے ہیں. یا اللہ یہ جو ہوا غلطی ہوا, آئندہ میں اپنی خواہش کو روکوں گا, آئندہ اپنی خواہش کو دباؤں گا تیرے حکم کے مطابق. مثال کے طور پہ موقع آ گیا پیسے لینے کا, میں نے جمع کرائے تھے 1000 روپیہ, اب مجھے مل رہے ہیں 1100 روپے. تو یہ جو اوپر والا جو میں 100 لے رہا ہوں نا, کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ یہ نہیں پسند ہے. بس بندہ روک جائے اس سے. یا اللہ دل تو کرتا ہے پیسے کا, کس کو دل نہیں کرتا؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے, چاہے کوئی مولوی ہے چاہے کوئی غیر مولوی, پیسے کا ہر دل کرتا ہے. لیکن جب موقع آیا ایسا کہ وہ پیسہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لینا, میں رک جاؤں, یا اللہ تیری وجہ سے میں رک رہا ہوں. پھر دیکھنا اللہ ایمان کی کیا ترقی عطا فرماتے ہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح کسی کے ساتھ میری انبن ہو گئی, میرے منہ میں آیا میں اس کو گالی دے دوں, اور بالکل دینے لگا تھا, لیکن گالی چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو میں اپنی زبان کو دبا لوں کہ نہیں گالی نہیں دے. تو یہ کیا ہے, دیکھ رہا ہے پھر ایمان کی ترقی کتنی نصیب ہوتی ہے. ایسی دیگر معاملات میں ہیں, اسی طرح لباس کے اندر, اسی طرح وجود کے اندر, چہرے کے اندر, ہاتھ کے اندر, ساری باتیں خود ہی سوچ لیں کون کون سا ایسا عمل ہے کہ جس میرے عمل سے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے. اگر میں اپنے آپ کو روک لوں
انشاءاللہ میں جنتی ہوں. پہلا عمل یہ ہے. دوسرا عمل اللہ کی پکار ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جو بیان کریں گے. وآخر دعوانا